دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن 7 چاول کے دانوں پر یا غنیوں کی یہ خاص تسبیح لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا غنیوں اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لیں۔ 2 دن بعد ایسا معجزہ ہوگا کہ دنیا آپ سے پوچھے گی کہ ایسا کون سا وظیفہ کر بیٹھے ہو جو دولت تم پر اتنی عاشق و مہربان ہو گئی ہے۔ اللہ والوں، آج میں نے پہلے پیر کے دن کا بہت شدت سے انتظار کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی پیر کے دن ہی ہوئی تھی۔ وہ پیر کا ہی مبارک دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور اللہ والوں، ایک بات اور بتا دوں، یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر نبی پاک کی ولادت ہوئی، تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پہلے پیر کے دن بالخصوص کر لینا ہے، اور آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج اس چیز کو آپ لوگ تصور میں کر کے بیٹھو جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ آج اللہ پاک سے وہ مانگو۔ آج دولت مانگو گے، دولت ملے گی۔ شہرت مانگو گے، شہرت ملے گی۔ نوکریاں کر کر کے پریشان آ گئے، تنگ آ چکے ہو، اور اب یہ سوچ رہے ہو کہ نوکری نہیں کروں گا، میں اپنا کاروبار کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا کرو، نبی پاک کا وسیلہ پیش کرو، اور پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے، جلد گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں۔ تو آج ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن چاول کے 7 دانے لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور رب کریم کا صرف ایک نام یا غنیوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے کہ غنی کر دینے والی ذات۔ اور جب ربیع الاول کے مہینے میں، حضور کی آمد کے مہینے میں، اس حرمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں چاول کے 7 دانوں پر یا غنیوں پڑھ کر چاول کے دانوں کو اپنے پرس میں رکھ لیا جائے، اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ چاول کے دانے آپ کے لیے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ چاول کے 7 دانے آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئیں گے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آج اگر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ارجنٹ اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے، کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، نوکری شادی چاہتا ہے، تو چاول کے 7 دانوں کا یہ خاص عمل آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے یہ دن بے حد قبولیت کے دن ہیں۔ اللہ والوں، آپ نے بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال کیے ہوں گے، لیکن یہ جو خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن چاول کے 7 دانوں پر یہ وظیفے پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے رب کی ذات غیب سے مالا مال کرنا چاہتی ہے۔ آج اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنور جائے، گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہر وقت گھر کا ماحول خراب رہتا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور وہ لوگ جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ بعض اوقات انسان دن رات محنت کرتا ہے اور جب کامیابی پر پہنچتا ہے تو کام ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، تو ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن
चावल के 7 दानों पर या गनियों का ये खास वजीफा लाजमी पढ़िएगा। ऐसे मोजज़ात होंगे कि हर तरफ से रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाएगा। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाएंगी। जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। मेरा रब जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आज मेरी वो बहनें जो कहती हैं कि हम वजीफा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आज वो लोग जो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लाखों कमाने के बावजूद भी महीना खत्म होने से पहले पैसों की कमी हो जाती है, बेबरकती का आलम है। बास औकात बच्चों की स्कूल की फीस भी अदा नहीं होती, बास औकात घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बास औकात बिजली के बिल, गैस के बिलों की अदायगी नहीं होती। आप जिस मुश्किल वक्त में रह रहे हैं या गुजारा कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ रब की गैबी मदद ही आपका साथ दे सकती है, आपके हालात को बेहतर बना सकती है। अल्लाह वालों, माह रब्बिल अव्वल की 4 तारीख पहले पीर के दिन चावल के 7 दानों को लेकर आपने चावल के 7 दाने हर घर में देखे मौजूद होते हैं। चावल वो ऐसी ग़िज़ा है जो हर घर में मौजूद है। चावल के 7 दाने गिनकर बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल को कीजिए। अगर चावल आपके घर में मौजूद नहीं है तो आप किसी भी दुकान से साबुत चावल यानी कि टूटे हुए चावल ना लीजिएगा। जो कंकी चावल होते हैं, टूटे हुए चावल होते हैं, वो नहीं चाहिए। सिर्फ साबुत चावल गिन के 7 दाने चावल के साबुत टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साबुत हो, साफ सुथरे हो। चावल के 7 दानों पर आप लोगों ने ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको वाकई वजीफे का फायदा होने वाला है। और इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इस अमल को माह रब्बिल अव्वल को पढ़ रहे हैं। ये इसकी बहुत बड़ी फजीलत है क्योंकि माह रब्बिल अव्वल का महीना आकाए दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। ये मेरे आका की विलादत बासआदत का महीना है और इस महीने का ये पहला पीर है, ये पहला पीर का दिन है जिस दिन आप लोग इस अमल को कर रहे हैं। इस अमल को करने के बाद जब तक ये चावल के दाने आपके पास हिफाजत से रहेंगे, साबुत और हिफाजत से अगर आपके पास ये चावल रहेंगे, आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाएगा। आने वाली परेशानियों को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन चावल के ये 7 दाने आपके लिए दुआ हमेशा करते रहेंगे। आपके मसाइल का खात्मा होता रहेगा, रिस्क इतना आएगा कि नस्लों तक काफी हो जाएगा। आज हमारे घरों की मुश्किलात 70 से 80% तक सिर्फ और सिर्फ पैसा है। अगर पैसा हो तो हम लोग ये 70 से 80% जो हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अल्लाह वालों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ही यही था। आज की वीडियो बनाकर आप लोगों को इस खास अमल, इस मुजर्रब वजीफे के बारे में बताने का मकसद ही यही था कि आपकी जिंदगियों में बरकत लौट कर आ जाए। बास औकात ऐसा होता है कि हमारे रिस्क से बरकत उठ जाती है। बहुत सारे इसके जो हैं वो मामलात हैं, जैसे अगर आप लोग गालियां बहुत बकते हैं या फिर जिस घर में यतीमों पर जुल्म होता है, इसी तरीके से जिस घर में औरत की तजलील होती है, उसको इज्जत नहीं दी जाती, उसको बार बार जलील किया जाता है, उसको उसके ससुराल के ताने दिए जाते हैं, अपने घर के ताने दिए जाते हैं, उस घर के अंदर भी बरकत नहीं आ सकती। अल्लाह वालों, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही बताए हुए जो हमारे आका ने अहादीस किराम मुबारक बताई और सहाबा किराम की तालीमात फरमाई और उनके ज़रिए से जो इल्म हमें मिला हम वही आपके आगे रख देते हैं। बहुत लोग इस बात के ऊपर जो है वो एतराज़ात करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। बात यह है कि जब तक कि तरबियत ना हो, जब तक पता ना हो कि हम लोगों को वजीफा करना कैसे है। देखें, वजीफा बताना बड़ी बात नहीं है, स्क्रीन शॉट भी अगर मैं लगा दूं तो आप लोग पढ़ लेंगे ये वजीफा है, बस दैट्स इट। लेकिन जो बातें होती हैं,
دیکھیں جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں یہ کون بتائے گا؟ مسجد آپ لوگ آتے نہیں، فجر کے اندر دیکھو تو ایک صف نہیں بھرتی ہے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن دیکھو رش لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہی ایسے بھاگتے ہیں جیسے گویا مسجد میں رہنا محال ہو گیا ہو۔ اللہ والو آپ خود بتائیں، ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تو نکالیں گے نا جس سے آپ لوگوں تک یہ نیکی کی بات پہنچ جائے۔ میری بہت سی ایسی بہنیں ہیں جن کو بیانات کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، جن کو دینی مسائل کے بارے میں، استنجا کے بارے میں پتا نہیں ہوتا، غسل کے فرائض کے بارے میں پتا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے بتائیں کہ ایک اچھی زندگی، نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے چاول کے 7 دانوں پر یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ جادوئی تسبیح جو میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ لوگوں نے چاول کے 7 دانوں پر پڑھنی ہے۔ اور اللہ والوں، ماہ ربیع الاول کے پہلے پیر کے دن، 4 تاریخ پہلے پیر کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ میں نے چاولوں کے متعلق بتا دیا کہ ثابت چاول لینے ہیں، ٹوٹے ہوئے چاول آپ لوگوں نے ہرگز نہیں لینے۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت برکت والا ہے، آج کا دن بہت فضیلت والا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس دن کو ضائع کر دیا، پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پھر یقین کریں آپ لوگوں کو یہ دن، یہ گھڑیاں پھر 1 سال بعد ہی نصیب ہوں گی۔ آج مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آج مانگنے والے اللہ پاک سے اپنی من پسند کے نصیبوں کو لکھوا لیں گے، نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے جو مانگیں گے ان کو مل کر رہے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو اس وظیفے کی ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں، جب بھی آپ جس جگہ پر رہتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، آپ سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھنا چاہتے ہیں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1 یا 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، آپ قرضدار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو آپ لوگ قرض سے مکمل نجات اور خلاصی کے لیے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے،
لیکن اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تم اللہ پاک سے خزانے مانگتے ہو اور اللہ پاک تمہیں پوری دنیا کی بادشاہت کو بھی عطا کر دے تو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس کے اندر ایک سوئی ڈالو اور اس سوئی کو باہر نکالو، جتنا پانی اس سمندر میں سے کم ہوگا اللہ کے خزانوں میں صرف اتنا ہی فرق پڑنے والا ہے۔ اللہ والوں اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک ہم پر کتنا مہربان ہے۔ وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہر ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرے اور وہ بچہ اپنی ماں سے سوال قائم کرے کہ میری ماں مجھے اس چیز کی حاجت ہے، مجھے یہ چاہیے، تو ماں اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کر بھی اپنے بچوں کی اس خواہش کو پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ اللہ والوں، وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس رب کی شان کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر شے پر مطلق ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی بادشاہت سے باہر ہو۔ تو آج جو مانگنا ہے مانگو، لیکن جائز مانگنا، کسی غلط چیز کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آج آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں، تو لہٰذا آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ جتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اتنی زیادہ آپ لوگوں کو برکات نصیب ہوں گی، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو ابھی اس شیئر کے بٹن کو دبا دیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور اپنے واٹس ایپ کے گروپ پہ، اپنے فیس بک پہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جتنے لوگوں کے پاس اس کے لنکس جائیں گے، جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو آ کر دیکھیں گے، آپ کے وسیلے سے اللہ پاک ان کے لیے بعد میں آسانی کرے گا، پہلے آپ کے لیے کرے گا۔ اللہ والوں، دین کا کام کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز کو، اسلامک ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ جو پیر کا دن ہے، یہ نبی پاک کی ولادت کا دن ہے، یہ پہلا پیر ہے ربیع الاول کا، تو اللہ والوں اس کی نسبت نبی کی طرف ہے، تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا توجہ سے اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آج آپ لوگ جس حاجت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر بیٹھیں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کی 4 تاریخ ہے اور پہلا پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا، یہ مہینہ مقدس مہینہ ہے، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ نصیب اور تقدیر کو چمکانے کا مہینہ ہے۔ میرے مولا، آج جو کوئی بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھا ہے، جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سربا سجود ہو کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب نے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں،
ہیں اور تجھ سے لو لگاتے ہیں، تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، نبی پاک کی محبت کو دیکھ میرے مولا، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ میرے مولا۔ آج ہم تیری شان کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مولا، ہمیں وہ چیز عطا کر دے جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے میرے مولا۔ ہمیں اس دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب تجھے یہ اچھا لگے کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے مولا کلمے کے ساتھ رخصتی عطا کرنا میرے مولا، خاتمہ بالخیر عطا کرنا میرے مولا، جنت البقیع سے اٹھانا، نبی پاک کے قریب ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمانا، جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ان کی ہمسائے میں رہنے کی توفیق عطا فرمانا میرے مولا۔ ہم سب مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم جاری فرما دے میرے مولا، جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑی ہوئی ہیں میرے مولا، ان کو صراط مستقیم پر لیا، ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے میرے مولا۔ جو میرے بھائی میری بہن رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کی اثرات ہیں میرے مولا، نظر بد کو ابھی کے ابھی کاٹ دے، نظر بد کو ہر کسی میں سے کلیئر کر دے میرے مولا۔ ہم سب کی، تمام امت محمدی کی تو خاص مدد فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی۔ اگر اللہ پاک کو آپ کی آمین کہی ہوئی آمین پسند آ گئی تو یقین کریں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا توجہ سے دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے تعلق ختم، روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگ جو وظیفہ پڑھیں گے، جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ رب العزت کا ایک صفاتی نام کا عمل ہے۔ توجہ کیجئے گا، چاول کے 7 دانے جو ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے مٹھی کو بند کر لیجئے گا اور یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ کا تعلق دنیا جہان سے کٹ گیا ہے اور آپ نے بالکل ڈوب کے توجہ کے ساتھ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، چاول کے 7 دانوں پر یا غنیوں کو پڑھنے کا طریقہ بہت خاص ہے، اس لیے اب آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ چاول کے 7 دانوں میں سے ایک دانہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لے لیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایک دانہ صرف چاول کا ثابت دانہ رکھ کر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنا ہے اور ایک مقصد کی نیت کرنی ہے اور صرف 3 بار یا غنیوں پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے چاول کے ایک دانے پر 3 بار یا غنیوں پڑھ کر چاول کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ جس مقصد کی نیت کریں گے، پھونک مارتے ساتھ ہی آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب چاول کا دوسرا دانہ پکڑیں، اس پر بھی 3 بار یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھ کر پھونک ماریں اور چاول کے دوسرے دانے پر دوسری حاجت کی نیت کریں۔ اس طرح چاول کا تیسرا دانہ پکڑیں، اس پر آپ لوگوں نے تیسری حاجت کی نیت کرنی ہے، تیسری خواہش کی نیت کرنی ہے اور 3 بار یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں پڑھ کر چاول کے دانے پر پھونک ماریں۔ اس طرح سے چوتھے دانے پر اس طریقے سے، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7ویں دانے پر بھی 3 بار یا غنیوں پڑھ کر پھونک مارے۔ اس طرح سے آپ نے چاول کے 7 دانوں پر ہر ایک دانے پر 3 بار یا غنیوں پڑھنا ہے اور چاول کے 7 دانوں پر 7 حاجت کی نیت کر کے بیٹھیے گا۔ جیسے ہی آپ ایک دانے پر 3 بار یا غنیوں پڑھیں گے، رب کعبہ آپ کے لیے بہترین انتظامات فرما دیں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اس طرح سے آپ نے 7 دانوں پر یہ طریقہ کار، ترتیب اور تعداد سے یا غنیوں کو پڑھتے ساتھ ہی چاول کے 7 دانوں پر 7 حاجت مکمل ہو جائے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار آزمائے، خود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو حاجات ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، زیادہ تر لوگوں کے پیسوں کے ہی مسائل ہوتے ہیں، تو ہر ایک چاول کے دانے پر آپ لوگ پیسوں کی ہی حاجت کر لیجئے گا،
کوئی حرج نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دانے پر الگ الگ حاجت ہو۔ من پسند شادی چاہتے ہیں ساتوں دانوں پر کر لیں، اگر آپ دولت چاہتے ہیں ساتوں دانوں پر کر لیں۔ دیکھیں چھوٹا عمل ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، اس کو پھر آپ لوگ ایسا کر لیں کہ 7-8 دفعہ دہرا لیں، الگ الگ طریقے سے دہرا لیں، کیونکہ میں تو اسی طریقے سے عمل کرتا ہوں۔ جب مجھے یہ عمل کرنا ہوتا ہے، مجھے حاجت ہوتی ہے، تو میں اسی طریقے سے وظیفہ کرتا ہوں، کیونکہ وظیفہ بامشکل 3 سے 4 منٹ کا ہوتا ہے یا 5 منٹ کا ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈوب کے۔ اگر بہت زیادہ میں ڈوب کے پڑھوں وظیفہ اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائے، رب کی محبت میرے اندر بیدار ہو جائے، میرا جسم جھلجھلا جائے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں نا، پھر مجھے 10-15 منٹ بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، اگر آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے تو یقین کریں مانگتے چلے جائیے گا۔ یہ کیفیت رب کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جب کیفیت آئے گی نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا میں کس کیفیت کی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ 7 دانوں پر یہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کی 7 نسلوں کے لیے رزق کافی ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب یا غنیوں کو پڑھ لیا، پھر آپ لوگ سورۃ الکوثر شریف کو پڑھیں گے۔ اب آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بالکل ڈوب کر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور ایک دم آپ لوگ ڈوب کے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھی جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے چاول کے الگ الگ دانوں پر عمل نہیں کرنا، ان 7 چاول کے دانوں کو اپنے سیدھے ہاتھ کی مٹھی پہ رکھ لیں اور بند کر کے پھر آپ لوگوں نے یہ دوسرا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ صرف 7 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائے گی، صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آج کا آخری عمل، آپ لوگوں نے عرش اعظم کو ہلانے والی تسبیح، جسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر اس وظیفے کے اندر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے فائدہ ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ 21 بار پڑھیں، لیکن 11 بار تو پڑھیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ سال میں 1 بار تو کرنا ہوتا ہے۔ 1 بار کرنا ہوتا ہے تو بہت فائدے ہیں اس کے۔ آپ لوگ جب پہلی بار کریں، بے شک آپ لوگ 10-15 بار دہرا لیں آج کے دن میں، کیونکہ اگر یہ دن آپ نے لاپرواہی میں گزار دیا نا، اپنے پیروں پر کلہاڑی آپ لوگ خود ماریں گے اگر آج کا دن آپ لوگوں نے ضائع کر دیا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے، آپ سب کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے مولا ان کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے۔ جو لوگ مالی پریشانی میں گرفتار ہیں، ان سب کی رزق میں بہت برکت وسعت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔